اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے اسلام اینڈ چیلنجز آف سوسائٹی۔ ناظرین محترم، پروردگار عالم نے اس دنیا میں جب انسانوں کو بھیجا تو فقط انسانوں کو بھیج کر اسے تنہا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید جیسی کتاب کو بھی نازل کیا اور 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا تو پروردگار نے ہمارے لیے اماموں کے سلسلے کا آغاز کیا۔ کیوں؟ تاکہ انسان بغیر ہدایت کے نہ رہ جائے، کل کو انسان یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو جانتا ہی نہ تھا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے انسان کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑا، اور پروردگار عالم نے یہ خود فرما دیا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تمہیں راہ راست کی ہدایت کر دی۔ اب یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم چاہے شکر کرو چاہے تم کفر اختیار کر لو۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم کچھ ایسے ہی ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ جس مقصد کے تحت پروردگار عالم نے اپنے ہادیوں کو بھیجا، اپنی کتاب نازل کری، کیا وہ مقصد، کیا وہ تمام چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، ہماری لائف سٹائل میں وہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں۔ لہٰذا آئیے آج کے اپنے اس ایپیسوڈ کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب۔ سلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، ہمارا آج کا آپ سے جو سوال ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے اور سینسٹیو بھی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اسلام کے نام پر فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غرض یہ کہ عبادت کو ہی، اور وہ بھی چند عبادت کو ہی فقط اسلام سمجھتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہم انسانیت کی خدمت کرنے سے محروم ہیں۔ ہم اس طرح سے نہیں کر پاتے جس طرح اسلام پرائیورٹی دیتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے اور کس طرح سے ہم خود کو اس جانب لے کر آ سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا یہ سوال بہت ریلیونٹ ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس میں آپ نے تھوڑی سی رعایت کی جی، اور یہ کہا کہ لوگ دین کو صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، جی، ہمارے خیال میں اس کو بھی نہیں سمجھتے۔ دین کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہی دین ہے، وہی دین ہے۔ صحیح نا؟ فرمایا آپ نے۔ مثال کے طور پر جی، آپ جہاں چاہے دیکھ لیجیے، الہ آباد میں تو ہمارے ایک دوست کا بڑا خطرناک تجربہ ہے۔ دریا آباد میں ایک شبہ داری تھی ربیع الاولی کے آخر میں، یہ 8-10 سال پہلے کی بات جی، ہے، اور اب بھی یہی ہوتا ہوگا۔ تو بہت سی انجمنیں آتی ہیں، پڑھتی ہیں، اب صبح جائیں گی اتنا دیر میں، تو ایک مسجد ہے، مسجد چراغ علی، دریا آباد میں، بالکل پیپل کا پیڑ جو کہلاتا ہے، پیپل والا چوراہا، جی، تو اسی کے قریب ہے، اچھی خاصی مسجد ہے۔ تو وہ فجر کا وقت ہو گیا تھا، تو وہ کہنے لگے، میں نے سوچا چل کے نماز پڑھ لوں جلدی سے، نہیں تو پھر وہ جاؤں گا۔ تو کہنے لگے میں گیا تو کوئی جگہ نہیں تھی جہاں میں نماز پڑھ سکتا۔ اچھا، وہ کیوں؟ انجمن سو رہی تھی، یعنی انجمن کے افراد جو ماتم کر چکے تھے جی، وہ ماشاءاللہ تھک کے سو رہے تھے مسجد میں، کہ جو نمازی آئے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جی، ابھی ان کے پڑھنے کی تو بات ہی نہیں ہے، جو بیچارے دوسرے پڑھنے آئے ہیں وہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سا دین ہے۔ یعنی ابھی تو میں ظاہر دین کی بات کر رہا ہوں، آپ نے تو اس سے بھی آگے بات کی ہے۔ جی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے میں بہت سے لوگوں کی ہدایت کے لیے کوشش کی تھی، جی، اور جناب زہیر ابن قین نے تو اس کو قبول فرمایا، اور بہت ہی، یعنی آپ کو حضرت نے میمنہ جو تھا، رائٹ ونگ تھا آپ کی فوج کا، اس کا علمدار بھی بنایا، اس میں آپ کو انچارج بنایا تھا۔ وہ تمام مسائل آپ کے وہ ہیں۔ جی، ویسے ہی آپ ایک شخص تھا عبید اللہ ابن حر، شاید ابن حر اس کے ساتھ کچھ تھا، عبید اللہ ابن حر سم تھنگ، یعنی یہ اپنے والے حر نہیں، جی، جی، دوسرے وہ تھا، وہ خارجی تھا اپنے زمانے میں، بہت تھا، اور وہ تو امام اس کے پاس گئے، بہادر آدمی تھا، بہت ہی وہ تھا، اس کے پاس گئے اور عبید اللہ سے کہا کہ تم نے بہت گناہ کیے ہیں، اب تمہیں موقع ہے کہ تم اس کا جبران کرو، کمپنسیٹ کرو، اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ، میری نصرت کرو۔ اگر تم میری نصرت کرو گے تو اللہ تمہارے وہ سارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ تو اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ فرزند رسول، میں نے اتنا بڑا لشکر کوفے میں دیکھا ہے کہ آپ بچ نہیں سکتے،
یعنی مطلب ابھی فیوٹائل ہے، اس کی نگاہ میں یہ ہے کہ آپ بچ جائیں تو میں چلوں آپ کے ساتھ جنگ کروں، پھر اس بعد میں آپ کہیں مجھ کو سپہ سالار بنوائیں، کچھ کروائیں. جی جی. تو مگر میں ایسا آپ تشریف لائیں، میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا. میرا گھوڑا ہے ایسا تیز چلنے والا ہے، مختلف میں موجود ہے روایت، ایسا تیز چلنے والا ہے کہ اگر میں چاہوں تو کوئی بھاگ نہیں سکتا، پکڑ لوں گا، اور میں فرار کروں تو کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا. اور میری یہ تلوار ایسی قیمتی ہے، ہندی تلوار ہے اور کیا ہے، میں یہ دونوں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. تو امام حسین علیہ السلام نے اٹھے اور کہا ہم گناہگاروں کی نصرت قبول نہیں کرتے. بات ختم ہو گئی. اب جتنے چاہے آپ ہم جتنی چاہے مجلس پڑھ ڈالیں اور جتنا چاہے ہم ماتم کر ڈالیں، لیسنز لے سکتے ہیں. بس جب امام حسین نے اپنی زبان مبارک سے اس آدمی سے کہہ دیا کہ ہم گناہگاروں کی نصرت نہیں قبول کرتے، تو یہ جتنی بھی عزادار ہوتے ہیں، جتنے عزاداری کرنے والے، جتنے گریہ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ سب امام کے ناصر بن کے ہی تو کرتے ہیں. تو امام کہتے ہیں ہم گناہگاروں کی نصرت قبول نہیں کرتے. تو یہ خود فیصلہ کر لیں، ہمیں نہیں بتائیں. ہم نہیں نہ پوچھنے آ رہے ہیں، نہ ان کا حساب کرنے آ رہے ہیں، نہ اللہ نے ہم کو فرشتوں کی جگہ رکھا ہے نا. مگر امام حسین نے ایک اصول بتا دیا کہ وہ گناہ، اس کا مطلب ہے کہ جو شخص حسینی ہوگا وہ جتنا قریب تر ہوتا جائے گا امام حسین کے، اتنا ہی گناہوں سے دور ہوتا چلا جائے گا. گناہ اس کے غائب ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں بہت سے بے وقوف اس طرح کے ہیں، جہالت کی وجہ سے. اہل سنت میں ہم نے سنا ہے ان کے بارے میں کہ وہ نشہ کر دیتے ہیں جب قمع لگا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہیں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اس میں گویا اس کو جائز سمجھتے ہیں. کوئی مطلب یہ چیزیں. تو اب یہ ماتم تو ہم ماتم نہیں مان سکتے نا. کسی اپنے کو اذیت دیں، کسی کو اذیت دیں، شریعت کو پامال کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جلوس کی وجہ سے نمازیں قضا ہو گئیں. یہ نہیں مانا جائے گا کہ جلوس نکلا تھا امیر المومنین کی شہادت اس میں امام کا مقصد ہی نہیں ہے. شہادت مندر میں شہادت امیر المومنین کے 21 کے جلوس میں گیا ہوں، آج روزہ نہیں رکھوں گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے روزے دار کا جلوس ہے تو اگر جو نہیں بھی رکھتا تھا تو اس کو آج رکھنا چاہیے قاعدے سے. کتنے ایسے بیمار ہوتے ہیں جو حالانکہ نہیں ان کے لیے جائز ہے کہ رکھیں جب بیمار ہیں، مگر نہیں آج مولا کی شہادت کا دن ہے، آج روزہ رکھیں گے. یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تو جو عبادات ہیں وہ اصل میں ہمارے کریکشن کے لیے آئی. ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں کر سکتے جو نماز کے اوپر حاوی ہو جائے. صحیح بات. نماز اللہ نے فرض کی تھی. بے شک. کہ نماز کی تھی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے. نماز کے اوقات بیان کیے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. امام جعفر صادق علیہ السلام آخری وقت میں، جناب ام حمیدہ آپ کی زوجہ تھی، ان کے لیے ملتا ہے کہ ابو بصیر آئے تھے بعد میں، اس وقت تھے نہیں، تو تعزیت کے لیے آئے جناب ام حمیدہ کے پاس. تو جناب ام حمیدہ نے کہا کہ ابو بصیر تم سنو گے تو تمہیں حیرت ہو جائے گی. کہا کہ بتائیے. یعنی اتنے ہی قریب رہے ہوں گے کہ وہ پس پردہ امام کے اس صحابی سے، ابو بصیر 6 امام 7ویں امام 8ویں امام تک کے صحابی ہیں، ابو بصیر سے بات کریں. کہا ابو بصیر آخری وقت میں تمہارے امام نے اپنے تمام رشتہ داروں کو جمع کیا اور کہا یاد رکھو جس نے نماز کو ہلکا سمجھا، یعنی تارک الصلاۃ نہیں، ہلکا جب چاہا پڑھ لیا، جب چاہا چھوڑ دی. صبح کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی، صبح کی نماز قضا کر دی. فرمایا سبک سمجھا، جس نے نماز کو سبک سمجھا اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی. کہ تمہارے امام نے آخری وصیت میں اپنے تمام رشتہ داروں کو وصیت کی ہے. آپ یہ بتائیے کہ امام یہ وصیت کر رہا ہے، ہم اپنا جو چاہے ہم اپنے حساب سے کر رہے ہیں. ہمارے کپڑے نجس ہوں، کچھ ہوں، پاک کپڑے نہ ہوں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، یعنی ابھی تو میں ظاہر کی بات کر رہا ہوں، ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ دین ہم کریٹ کریں. ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اماموں کے پیرالل نہیں ہیں.
समानांतर नहीं है बेशक, कि जो हम चाहें वो कर देंगे और जो वो हमने कर दिया वो नहीं। हम उनके पैरेलल नहीं हैं, हम उनके उम्मती हैं, उनके गुलामों के गुलाम हैं। तो जो वो कहेंगे, जो हुक्म देंगे, हमें वही करना है हमें। अगर तीर चलाने के लिए कह दें, जनाब मुस्लिम इब्न उसैज असदी का सहाबी रसूल थे और करबला में शहीद हुए, इमाम हुसैन की जान थे वो। मुस्लिम इब्न उसैज असदी ने शब आशूर कहा है, ये बदतमीजी कर रहा था, शिमर उधर से खड़ा हुआ खंदक के उधर से, कि इमाम हुसैन ने खंदक खोद दी थी और आग जला दी थी, कि तुमने अपनी जिंदगी में आग का इंतजाम कर लिया हुसैन, ये बदतमीजी कर रहा था। तो जनाब मुस्लिम इब्न उसैज असदी बहुत अच्छे तीरंदाज थे, उन्होंने तीर कहा, मौला मेरी इज्जत पर है तीर कमान, मार दूं इसको, दुश्मन खुदा है ये, और आपको ऐसा कह रहा। हजरत ने फरमाया मुझे लड़ाई जंग में सबकत नहीं करनी, पहल नहीं करूंगा। तो उन्होंने तो तीर कमान रख दिया। ये है इताअत इमाम। ये जिन वो लोग हैं कि काश हम आपके साथ रोज़े आशूरा हो, ये उस शान के लोग हैं। ये तो नहीं होता कि हम रोज़े आशूरा इमाम हुसैन के साथ होते हो, सो रहे होते, वो नमाज पढ़ रहे होते फजर की, ऐसा तो नहीं हो सकता था। तो इसलिए यानी कि दीन पर अब अल्लाह ने निज़ाम ये बनाया कि जो तुमने अपने को करेक्ट किया, तुमने अपने को सही किया, तो देखो तुम्हारे सामने एक हमारा हक है, हमारा हक है, बल्कि अल्लाह तो अपने हक उसको परवाह भी नहीं कि किसी ने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अगर इमाम फरमाते हैं कि सारी दुनिया तेरी इताअत करे, तो तेरी बड़ाई में इजाफा नहीं होगा, एक रत्ती के सरसों के दाने के बराबर। और अगर सारी दुनिया तेरी मुनकिर हो जाए तो तेरी अजमत में एक रत्ती के बराबर कमी नहीं होगी। तो उसकी शान तो ऐसी है। तो वो तो जितनी इबादत के लिए हमको मुतवज्जे कर रहा है, हमको मुनज़्ज़म देखना चाहता है, डिसिप्लिन्ड, कि आदमी ये वक्त पर उठता है, वक्त पर नमाज पढ़ता है, वक्त पर गुफ्तगू करता है, देखना चाहता है, ग़ीबत तो नहीं करता, हसद तो नहीं करता, तमाम चीज़ें ये हमें मुनज़्ज़म कर रहा है खुदा। कल जब अच्छा देखिए, आप अलग तमाम लोगों से, सामीन से भी कहता हूँ, नाज़रीन से भी, जमात में जो नमाज पढ़ी जाती है उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं ना, भीड़ में खड़े हुए हैं, कोई अभी आया, कुछ अल्लाह अकबर, कोई कुछ कर रहा है, और अगर अभी अकेले में कमरे में पढ़ूं तो ज्यादा तवज्जो होगी, मगर अल्लाह ने सवाब उसी जमात वाली नमाज में ज्यादा रख दिया है बनिस्बत घर वाली नमाज के, है ना, ये ना। तो इसलिए ये तवज्जो को अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए कि दूसरों के लिए तो अल्लाह ने एक अपना हक रखा, एक बंदों का हक रखा, हुकूकुन्नास, यानी हुकूकुन्नास में अब देखा कौन है, तुम्हारा रिश्तेदार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा, या रसूलुल्लाह जो हमारे रिश्तेदार हैं आपने बताया हम उनसे सिले रहमी करें, अगर वो खराब हों तो भी, तो हुजूर ने फरमाया अरे उन्हीं से तो सिले रहमी है, जो अच्छे हैं तो अच्छे, चाहे रिश्तेदार हों या ना हो, उनके साथ अच्छा सलूक होनी चाहिए। भाई तुम्हारा कोई पड़ोसी है, तुम्हारा कोई क्लास फेलो था, उसने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया है, एहसान किया है, तो जवाब एहसान का एहसान ही तो होगा। ये तो वो है जो खराब था उसके साथ नेक सलूक करना है, ये सिले रहमी है कि तुम्हारे ऊपर वो आदत नहीं हो रहा। तो यानी इंसानों के हुकूक का ख्याल किया जाए, इंसानों के हुकूक में दीन नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने तो जो मेराज बता दी कायनात कि हम सब लोग क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आलमीन के रब की हम्द करते हैं, हम लोग करते हैं यकीनन। तो हमारा पूरे आलमीन से रिश्ता है, अल्लाह ने हमें इल्म और अक्ल दी, तो हम उसकी कायनात के जर्रे जर्रे से मोहब्बत करें। यानी ये अल्लाह के रसूल ने कहा, जंग के मौके पर कहा जाता है कि हर चीज लव एंड वार में जायज होती है, गलत है। वार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, देखो दुश्मन के पानी के जखीरों में जहर नहीं मिलाना, कि पानी को पल्यूट कर दो, देखो उनके पेड़ों को काटना नहीं, क्योंकि खाली उन्हें नुकसान नहीं होगा, सिस्टम को नुकसान होगा। ये जो है, देखो ये ख्याल रहे कि जो पौधे लगाए गए हैं खजूर के, जिनसे बाद में फसल लगाई जाएगी, उन्हें बर्बाद नहीं करना। औरतें और बच्चे और बूढ़े जो हों, अगर वो तुम्हें गालियां भी दें, बुरा भला भी कहें, तुम्हारा मामला क़िताल का उनसे हो रहा है, गलत थे वो, तुम तब लड़े थे, लेकिन ये कि उनके साथ ज्यादती नहीं होने पावे, उनका लिहाज करना, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं बेचारे, खाली गाली दे सकते हैं, डांट डपट सकते हैं, तो लिहाज करना। तो यानी घोड़े के सिलसिले जानवरों जंग में नहीं कहा, जब जानवर घोड़ा जो है या ऊंट पर जाओ, तो जब मंजिल पर पहुंच जाओ तो पहले उसके खाने पीने का इंतजाम करो। क्यों? हुजूर ने फरमाया तुमने कोई मेहनत नहीं की है, वो तुम्हें यहाँ तक लाया है, वो थक गया है,
اس کو پیاس لگی ہے، اس کو بھوک لگی ہے، تم تو خالی بیٹھے رہے ہو. ایک بات یہاں ہم تو اپنے ڈرائیور کا خیال نہیں کر پاتے کہ وہ بیچارہ کتنا تھکا ہوا ہے، اپنے چپراسی کا خیال نہیں کر پاتے، اپنا نہیں. اچھا ہم سب، میں اپنے کو کہتا ہوں، میں آپ سب لوگوں کو نہیں کہتا، میں اپنے کو کہتا ہوں میری کمزوری ہے. اتنے قصے سنتا ہوں میں بلال کے، اتنے قصے سنتا ہوں میں جناب قمبر کے، اتنے قصے میں جناب فضا کے سنتا ہوں، لیکن جب اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھتا ہوں تو پتہ نہیں گردن کیوں اکڑ جاتی ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، میں اپنے کو کچھ سمجھنے لگتا ہوں. ارے یہ تو تمام، کوئی بھی آدمی حضرت علی کے خلاف کے سامنے کیا کھڑا ہو سکتا ہے؟ جناب قمبر کی کیا حیثیت ہے؟ ہم آپ کوئی بڑے بڑے بادشاہ ہو نہیں کھڑا ہو سکتا، کیونکہ وہ جناب قمبر کو بہتر کھلاتے ہیں، بہتر پہناتے ہیں. کیا بتائیے، ہم کہتے ہیں آپ اپنی نوکرانی کو بٹھال کے اپنے ساتھ کھانا کھلائیے تو ہم جانیں. وہ فضا کو ساتھ میں دسترخوان پر بچھاتی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ حقوق الناس کا جو خیال اسلام نے کیا انسانوں کا، بلکہ کائنات کا خیال کیا. چھٹے امام نے کہا پیڑ نہیں کاٹو، پیڑ نہیں کاٹو، ہرا پیڑ نہیں کاٹو، اگر کاٹنا ہی پڑ جائے ضرورت کی وجہ سے تو ایک پیڑ اس کی جگہ لگاؤ. یعنی جتنا تم نے نیچر کو نقصان پہنچایا اسے کمپنسیٹ کرو، کمپنسیٹ کرو. تو اس لیے جو آپ کہہ رہی نا کہ اسلام کا یہ مقصد خالی نہیں تھا کہ نماز پڑھا دے اور روزہ رکھوا دے اور حج کروا دے، کیونکہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی. اس نے ہمارے لیے کروایا کہ تم روزہ رکھو، تمہیں بھوکوں کی بھوک کا تو اندازہ ہو، تب رکھ کر کے دیکھو کہ روزے میں کیا ہوتا ہے. تو تم تو پیسے والے ہو، تمہیں تو کوئی کمی ہے نہیں. اب دیکھو بھوک کیسی ہوتی ہے، تب تمہیں اندازہ ہو، تو تمہارے دل کے اندر دوسروں کی محبت، ان کا خیال پیدا ہو. یعنی یہ سارے جذبے ہیں. مال تمہارا تھا لیکن تم نے اب جو ہم نے قوت دی اسی سے کمایا ہے نا. اب زکوٰۃ نکالو، اب خمس نکالو، اب صدقہ کرو، دیکھیں ذرا سا مزہ آئے، یہ وہ دیکھا جائے. یعنی یہاں تک میں نے کہا آغا خوئی کا، میں نے عطا بسرا کا آپ کو حوالہ دیا تھا. آغا نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ آنکھ ڈونیٹ کرنا، کڈنی تک ڈونیٹ کر سکتے ہیں اپنے قریبی، بیچ نہیں سکتے. یعنی زندہ آدمی بھی اپنی کڈنی ڈونیٹ کر سکتا ہے اپنا رشتہ دار کے لیے ہو. بہت دور والوں کو شاید آغا نے اس لیے الاؤڈ نہ کیا ہو کہ یہ نہ ہو کہ یہ اسی انڈر ہینڈ ڈیلنگ کر رہا ہو، پیسے ویسے لگا رہا ہو. بھائی کو دے رہا ہے تو بھائی سے کم دھندا نہیں کرے گا، قریبی کو دے سکتا ہے مگر بیچ نہیں سکتا کڈنی. لیکن بلڈ ڈونیشن میں تو الاؤ کیا ہے، کسی کو ہندو کو بلڈ ڈونیٹ کرنا ہو، چاہے سکھ کو کرنا ہو، عیسائی کو کرنا ہو، کوئی بات نہیں. آپ کسی مذہب والے کو بلڈ ڈونیٹ نہیں کرتے، دین کہہ رہا ہے، بلکہ آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں ایک انسان کو، ایک انسان کی جان بچا رہے ہیں. اور اسلام میں انسانیت کی زیادہ یہی امپورٹنس امام حسین کے لیے کربلا میں ملتا ہے کہ جب جناب سکینہ گھوڑے کی سے لپٹ کے کھڑی ہو گئی تھی، پیچھے کے پیر پکڑ لیے تھے آپ نے، وہ نہیں پڑا رہا تھا گھوڑا، اس کا نام میمون تھا گھوڑے کا. تو امام حسین نے کہا، یہی گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تجھ میں طاقت نہ رہ گئی ہو تو میں یوں ہی چلا جاؤں، میں خود چلا جاؤں. کہنا یہ ہے کہ انسان اگر اسلام کو دیکھے تو اسلام وہ دین ہے اور وہ پیغام ہمارے سامنے لاتا ہے کہ جس میں ایک ایک ذرے سے بندے کو محبت ہو جائے، ہر ذرہ اس کے لیے اہم ہو جائے. اس کا کوئی دشمن ہے ہی نہیں، سب اس کے دوست ہیں، پوری کائنات اس کی دوست ہے. جیسے امیر المومنین کی میں کہتا ہوں کوئی آدمی دنیا میں کہیں نہیں لا سکتا. میرے جوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو امیر المومنین کی وصیت دیکھ لو، نہج البلاغہ میں ہے، بنی عبد المطلب، اپنے پورے خاندان کو مخاطب کیا ہے. دیکھو اس نے میرے اوپر ایک وار کیا ہے، ابن ملجم نے، ایک سے دوسرا وار نہ کرنا، اور اگر میں بچ گیا تو میرا اختیار ہے. اس کا مطلب آپ معافی کے لیے تیار تھے، اس وقت بھی تیار تھے. اور دیکھو اس کی لاش کے ٹکڑے نہیں کرنا، مسئلہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اگر پاگل کتا بھی ہو تو اس کے لاش کے ٹکڑے نہ کرو. اب دیکھیے ایک ایسی دنیا ہے، ایک ایسی کائنات ہے. ہمیں یہی تو افسوس ہے کہ معصومین کو پاور میں نہ آنے کا سب سے بڑا نقصان انسانیت کو ہوا. معصوموں کا کچھ نقصان نہیں ہوا، ورنہ واقعی یہ دنیا جنت ہوتی. اور اسی لیے ہمارے آخری امام کا آنا ابھی رکا ہوا ہے کہ اللہ اسی انسان سے اس دنیا کو جنت بنا کے فرشتوں کے سامنے اپنے کلیم کو مضبوط کر دے کہ جو میں جانتا تھا تم نہیں جانتے تھے. یہ اپنی جنت خود بنا سکتا ہے. تب میں اس کو اپنی جنت میں منتقل کر رہا ہوں. سبحان اللہ، بے شک. چونکہ آغا یہ ہمارا آج آخری ایپیسوڈ ہے اور اب اختتام پر ہے، تو میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ ایک پیغام اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہمارے یوتھ کو دیں جو ان کے لیے کافی بینیفیشیل ہو. جی، میں بہت آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ایک کڑوی کسیلی باتیں سن لی ہیں.
اور برداشت کر لیا ہے، لیکن میں آپ سب جوانوں سے کہتا ہوں آپ کر سکتے ہیں، آپ میں یہ طاقت ہے، بات یہ ہے کہ آپ سوچتے نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پوری زندگی میں علم، عقل، ان سب کو آپ دیکھیں اور ان کے اعتبار سے فیصلہ کریں۔ میرا سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ آپ اپنے بارے میں زیادہ غور و فکر کریں، دوسروں کے بارے میں کم غور و فکر کریں، اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ اگر امیر المومنین اور معصومین کے شیعہ ہیں، امام حسین کے حسینی ہیں، رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، تو آپ ان کی زندہ کتاب ہیں۔ آپ کوئی کتاب پڑھنے نہیں جا رہا، آپ کو دیکھ کر کے معلوم ہو جائے گا کہ حسینی کیسے ہوتے ہیں۔ ہم آج تک ان امام حسین کے چاہنے والوں کا ایک ایک مائنر باتیں جو گزری ہیں ان کی، وہ سب نقل کرتے ہیں، اسی لیے کہ اس سے انسپریشن ملتا ہے۔ تو آپ کا وجود ہی بتانے لگے گا کہ معصومین کی اپروچ کیا تھی، اور آپ اپنے معصومین کے لیے جلوس تو نکالا جاتا ہے اس لیے کہ لوگ اس سسٹم کو سمجھتے رہیں، جانتے رہیں، مگر آپ تو جب گھر سے نکلتے ہیں تو امام عالی مقام کے کردار کی علامت بن کے نکلتے ہیں، سمبل بن کے نکلتے ہیں۔ اس لیے کیوں نہ آپ ایسا کریں کہ آپ کو آفس میں ہوں، آپ اسکول میں ہوں، آپ گھر میں ہوں، پڑوس میں ہوں، سڑک پر ہوں، اسے معلوم ہو جائے کہ یہ حسینی جا رہا ہے۔ بس آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ کو سب کو سلیقہ دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ بہت بڑی بات فرمائی ہے کہ اگر ہمارا شیعہ یعنی ہمارا چاہنے والا، ہمارا محب، ہماری راہ پر چلنے والا 1,00,000 کی بستی میں ایک ہو تو اس کو ان سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ کے سامنے ٹاسک یہی ہے کہ آپ بہتر بن کے دکھائیں۔ یہ جنت و جہنم تو انشاءاللہ فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، لیکن ہمارا کردار ہی بہت سی باتوں کا فیصلہ دنیا میں دیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا، اپنا وقت دیا، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہماری اس گفتگو سے آپ کو کافی فائدہ پہنچا ہوگا، اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم معصومین علیہ السلام کی حقیقی راہ پر چل سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہمارے ایک اور نئے پروگرام میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔